الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم ناظرین، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم مردود روایات کی جو دوسری قسم ہے جس کا تعلق الطعن فی الروات یعنی روات میں راویان جو حدیث بیان کرتے ہیں ان میں نقص کے جو متعلق ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی کہ السقط فی الاسناد یعنی اسناد میں کسی راوی کا گر جانا اور اس کی 5 یا 6 قسمیں تھیں. ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو بیان کیا تھا. تو خبر مردود کی جو دوسری قسم ہے جس کو ہم اور آپ الطعن فی الروات کے نام سے جانتے ہیں، اس کے کل 10 اسباب ہیں. 10 اسباب ہیں اور 5 کا تعلق ان میں سے عدالت سے ہے، یعنی راوی کی عدالت سے ہے. عدالت کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، یعنی یہ کہ انسان مسلم ہو اور اسی طریقے سے کبیرہ اور گناہوں سے پاک صاف ہو، کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ ہو. اسی طریقے سے اس کے اخلاق اور مروت میں کسی بھی اعتبار سے کسی بھی ناحیے سے کمی نہ ہو، تو ایسا شخص عادل ہوتا ہے. تو جو اسباب طعن ہے یعنی راوی میں نقص کے جو اسباب ہیں 10 اسباب ہیں، ان میں سے 5 کا تعلق انسان کی عدالت سے ہے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کذب، جھوٹ بولنا. نمبر 2 التہمۃ بالکذب یعنی یہ کہ انسان پر جھوٹ کا الزام لگا دیا جائے، بہتان لگا دیا جائے. دوسری چیز یہ کہ الفسق یعنی یہ کہ انسان فسق و فجور کا کام کرے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے. چوتھی چیز ہے والبدعہ یعنی یہ کہ انسان بدعات کا ارتکاب کرے. اور 5ویں چیز ہے جہالت. جہالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے حالات سے محدثین واقف نہ ہوئے ہوں. جہالت کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص جس کے حالات سے محدثین واقف نہ ہوں، انہیں نہ جانتے ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے مجہول. تو اب اس کی صفت کو کیا کہیں گے؟ جہالت سے یہاں تعبیر کی گئی ہے. اسی طریقے سے 5 جو ہیں جن کا تعلق عدل سے ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے. 5 کا تعلق ضبط سے ہے یعنی انسان کے حافظے سے، راوی کے یاد کرنے سے اس کا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ فحش الغلط یعنی انسان بہت واضح اور نمایاں غلطی کرے. دوسرا یہ کہ کثرت الغفلہ یعنی انسان بہت زیادہ غفلت برتے، روایات حدیث کو بیان کرنے میں بہت زیادہ غفلت برتے. تیسری چیز یہ ہے کہ الوہم یعنی انسان حدیث بیان کرے لیکن وہم کی بنیاد پر وہ حدیث کی روایت کرے. اور چوتھی قسم ہے مخالفت الثقات یعنی انسان جب اچھے سے یاد نہیں کر پاتا ہے احادیث کو تو وہ کیا کرتا ہے؟ احادیث کو بیان کرتے وقت وہ ثقات یعنی جو معتبر راوی ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے. اور 5ویں قسم ہے سوء الحفظ یعنی انسان کمزور حافظے کا مالک ہوتا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں: فحش الغلط، کثرت الغفلہ، الوہم، مخالفت الثقات اور سوء الحفظ. ان کا تعلق انسان کے راوی کے ضبط سے ہے. اور 5 اوپر کی چیزیں الکذب یعنی جھوٹ، والتہمۃ بالکذب یعنی جھوٹ کا الزام، والفسق یعنی یہ کہ انسان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، اور والبدعہ یعنی انسان بدعات کا ارتکاب کرے، والجہالہ ایک یہ کہ انسان کے حالات سے محدثین واقف نہ ہوئے ہوں. ان کا تعلق انسان کے یعنی راوی کے
عدالت سے ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں، یہ کل 10 چیزیں ہیں جن کا تعلق راوی میں نقص سے ہے، یعنی اگر ان 10 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر راوی کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کی روایت کو کیا کر دیا جائے گا؟ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی قسم جس کا تعلق عدالت سے ہے الکذب، ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ الکذب انسان کا جھوٹ بولنا، راوی کا جھوٹ بولنا۔ تو حدیث میں جب یعنی الحدیث الکذب جب بولا جاتا ہے، الحدیث المکذوب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روایات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کہا ہے۔ تو اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے الحدیث المکذوب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ روایت جس میں جھوٹ بولا گیا ہو، اس روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تعریف کیا ہے؟ الحدیث المکذوب، یعنی وہ حدیث جس میں جھوٹ بولا گیا ہو، وہ حدیث جو جھوٹی ہے، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حدیث جو جھوٹ بول کر کے بیان کیا گیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ لا يجوز الروایہ الحدیث الموضوع، کہ حدیث موضوع یعنی جو وہ حدیث جو موضوع ہے، جو گڑھی ہوئی ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے الا ببیان کذبہ، مگر یہ کہ راوی یعنی حدیث کو بیان کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، وہ اس کے ذوف کو، اس کے موضوع کو بیان کر دے، یعنی یہ کہ یہ حدیث یعنی انسان کوئی موضوع روایت بیان کر رہا ہے تو بعد میں بتا دے کہ یہ روایت موضوع ہے، ورنہ اگر اس کی وضاحت نہیں کرتا ہے تو کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موضوع روایت بیان کرے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ موضوع روایتیں کیسے جانی جاتی ہیں؟ موضوع روایتیں ایک تو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو موضوع روایت بیان کر رہا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس کا اقرار کرے، یعنی جو موضوع روایت کو بیان کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھار وہ خود اس کا اقرار کر لیتا ہے۔ اس کی مثال انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ دوسرا یہ کہ خلاف درایا، یعنی یہ کہ انسان حدیث کو بیان کرے لیکن وہ کبھی کبھار انسان کے درایت یعنی عقل کے خلاف ہوتی ہے۔ کیسے عقل کے خلاف؟ یہ کہ جیسے کہ 2 متضاد چیزوں کو وہ جمع کر دے، حدیث کو بیان کرے اور 2 متضاد چیزوں کو جمع کر دے، یا یہ کہ ناممکن چیز، نامحال چیزوں کا وجود کو بتلائے، یعنی اپنی حدیث میں یہ کہے کہ جیسے وہ اپنی حدیث میں بیان کرے، وہ حدیث بیان کرے اور اس حدیث کو بیان کرنے میں وہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ظہر کی نماز 3 رکعت فرض کی ہے۔ تو یہ مستحیل بات ہے، ناممکن بات ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ راوی ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ 2 متضاد چیزوں کو جمع کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ناممکن چیزوں کو بھی راوی بیان کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیسے 2 متضاد چیزوں کو اکٹھا جمع کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، یہ نبیوں پر کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں۔ لیکن اب ایک راوی آتا ہے، وہ ضعیف راوی ہے، وہ حدیثیں گڑھتا ہے اپنی طرف سے، وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لیکن الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ مطلب یہ کہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دوسرے نبی بھی آ سکتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو 2 متضاد چیزوں کو وہ جمع کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو راوی ہوتا ہے موضوع روایت بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی واجب چیز کو توڑنے کی بات کرتا ہے، یعنی جو چیزیں واجب ہوتی ہیں اس کے برخلاف وہ کوئی روایت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو خلاف درایت اگر کوئی حدیث ہے تو درایت سے محدثین اس کو جان لیتے تھے، اپنے عقل کے ذریعے سے جان لیتے تھے کہ ہاں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو اسلام کی بنیادی قواعد ہیں اور ارکان میں سے ہیں، اس کا انسان اس کے برخلاف کوئی حدیث کو بیان کرے، یعنی یہ کہ کہے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں، تو کوئی حدیث کو بیان کرے، کوئی کہے نہیں 6 ہے، نہیں 7 ہے یا 4 ہے، تو اس کی روایت موضوع ہوگی۔ یا اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو وہ حلال کرے اپنی روایت میں، تو ظاہر ہے وہ بھی حدیث موضوع ہوگی۔ تو یہ 2-3 اسباب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 کہ جو حدیث کو گڑھ رہا ہے وہ خود اس کا اقرار کرے، بعد میں اس کی تفصیل آئے گی۔ دوسرا یہ کہ وہ عقل کی درایت کے خلاف ہو۔ تیسری چیز یہ کہ وہ جو اسلام کے قواعد ہیں، اساس ہیں، بنیادیں ہیں،
حدود ہیں اس کے برخلاف وہ حدیث کو بیان کرے تو پتہ معلوم کر لیا جائے گا کہ وہ روایت موضوع ہے۔ احادیث موضوع بہت زیادہ یعنی گڑی ہوئی روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی باقاعدہ اس پر لکھی ہے، الموضوعات الکبریٰ۔ اس میں انہوں نے تمام موضوع روایات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ جمع نہیں کر پائے۔ اس کے علاوہ بھی بعض دوسری کتابیں ہیں الموضوعات کے نام سے۔ تو احادیث موضوع جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے متعلق جو احادیث ہیں، یعنی بعض روایتیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بعض روایتیں ایسی ہیں جو گڑھی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یہ شرعاً مطلوب ہے، مشروع ہے، جائز ہے۔ اس کے متعلق بھی روایت گڑھی گئی ہیں، اور حج کا موقع جب آتا ہے تو عام طور پر جو مبتدعین کا طبقہ ہے، جن کا اسلام سے برائے نام تعلق ہوتا ہے، وہ لوگ ان تمام روایتوں کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ تمام کی تمام روایتیں صحیح نہیں ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہی بات کہی ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ اسی طریقے سے شہر رجب کے متعلق، ماہ رجب کے متعلق، یعنی ماہ رجب میں جو بدعات کی جاتی ہیں، جو خرافات کیے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں گڑھی گئی ہیں ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق روایتیں گڑھی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے خاص طور سے یہ اس کا جو رجحان وہ صوفیہ کے یہاں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت خضر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں بھی وہ شریک ہوئے تھے۔ تو اس طریقے کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اس پر علماء نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ بہرحال تو یہ اشارے چند کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اب آگے ہم گفتگو کریں گے ان لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کے متعلق جو احادیث کو موضوع روایات کو بیان کرنے میں بہت زیادہ مشہور تھے، یعنی بڑے بڑے وہ لوگ جو حدیثوں کو، جو موضوع روایتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مامون بن احمد الحروی، محمد بن صائب الکلبی، اسی طریقے سے مغیرہ بن سعید الکوفی، مقاتل بن ابی سلیمان اور الواقدی جو ہے یہ کہ بہت بڑے مورخ ہیں، یہ بھی محدثین نے ان کو موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن ابی یحییٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو افراد کی بات ہوئی۔ اسی طریقے سے بعض گروہ ہیں، بعض لوگ ہیں، لوگوں کی ایک ٹیم ہے باقاعدہ جو احادیث کو بیان کرتے ہیں، موضوع روایتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ زنادقہ کا ہے، یعنی وہ لوگ جو ملحدین ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص کا نام ہے محمد بن سعید المصلوب۔ محمد بن سعید المصلوب یہ وہ شخص ہے جو زنادقہ سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ ان کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس کو حضرت ابو جعفر منصور یہ عباسی خلیفہ تھے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ کیوں قتل کیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سلسلے میں اس نے بہت ساری احادیث کو گڑھا تھا۔ تو جب یہ بات یہ ابو جعفر منصور کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے عبد الکریم بن ابی العوجا، اس کو ایک کوئی امیر تھے، عباسی خلفاء کے کوئی حاکم تھے، انہوں نے اس کو بصرہ کے اندر قتل کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس نے بہت ساری روایاتوں کو جو ہے گڑھا تھا، اور جب اس سے کہا گیا کہ وہ اس وقت جب اسے قتل کیا جا رہا تھا تو اس سے کہا گیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ان حاکم سے کہ آپ مجھے قتل کر رہے ہو، لیکن میں نے جو عوام کے درمیان، پبلک کے درمیان موضوع روایتوں کو جو پھیلا رکھا ہے وہ آپ کیسے جانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس علماء ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ سنت کو اور بدعت کو اور سنت کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کو وہ پہچان سکتے ہیں، چھان پھٹک کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ زنادقہ، یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو زنادقہ کی ٹیم ہے، یعنی ملحدین کی جو ٹیم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقریباً 14,000 حدیثیں گڑھی ہیں، 14,000 حدیثیں گڑھی ہیں۔ تو محدثین اس کا بھی اہتمام کرتے تھے اور موضوع روایتوں کو بھی لکھ لیا کرتے تھے تاکہ وہ صحیح اور ضعیف دونوں روایتوں کو جان سکیں، اور علماء کے اور عوام کے درمیان جو پھیلی روایتیں ہیں اس کو بتا سکیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اگر آج ہم صرف صحیح روایتوں کو اکٹھا کر لیتے اور موضوع روایتوں کو اکٹھا نہ کرتے تو ظاہر ہے کل کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا، ان کا دعویٰ مضبوط بھی ہو سکتا تھا، لیکن علماء نے ہر طریقے کی روایتوں کو لیا اور اس کو چیک کیا، اس کو چھانا پھٹکا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ روایتیں ضعیف ہے، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔
بہرحال اسی طریقے سے ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو خلفاء یعنی جو حکمراں ہوتے تھے ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے بھی روایتوں کو بیان کرتا تھا، گڑھتا تھا۔ ان میں سے ایک ہے غیاث بن ابراہیم۔ غیاث بن ابراہیم یہ وہ شخص ہے جو ایک مرتبہ مہدی ایک خلیفہ تھے، یہ عباسی دور کے خلیفہ ہیں، وہ گزرے ہیں، تو مہدی کے زمانے میں غیاث بن ابراہیم ان کے پاس آیا اور دیکھا کہ جو مہدی تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ کھیل رہے تھے، یعنی کبوتر بازی کرتے ہیں نا، آج کے زمانے میں لوگ کبوتر اڑاتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں اور اس کا اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے اور کبوتر خریدے جاتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اس کا وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ بھی اہتمام کرتے تھے، اپنے دور میں کبوتروں کو پالا ہوا تھا، تو دیکھا کہ خلیفہ کا رجحان کبوتروں کی طرف زیادہ ہے، تو اس نے وہیں پر وہ حدیث گڑھ دی۔ حدیث کیسے گڑھی؟ لا سبق الا فی خف او نسل او حافر او جناح۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے حدیث گڑھ دی کہ اگر کسی چیز میں سبقت ہے تو کس میں ہے؟ گھڑ دوڑ میں ہے، اسی طریقے سے تیر اندازی میں ہے، اور یہ بات بھی کہا کہ جناحن یعنی پرندوں کی فڑفڑاہٹ میں، اڑنے میں، یعنی پرندوں کا مقابلہ کرایا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ حالانکہ او جناحن یہ ٹکڑا یہ حدیث میں، صحیح حدیث میں نہیں ہے، تو وہ اس نے اپنی طرف سے اس کو ملا دیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ خلفاء کی، حکمرانوں کی قربت حاصل کر سکے، حکمرانوں کے وہ قریب۔ آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا، جیسے لوگ چاپلوسی کرتے ہیں ایک دوسرے کا تاکہ وہ ان کے قریب ہو سکے، ان کے محبوب بن سکے، چہیتے بن سکے، ایسے پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو وہ دین کا سہارا لیتے تھے، دین کا سہارا لیتے تھے، احادیث کا سہارا لیتے تھے، تاکہ وہ اپنے آپ کو، خلفاء کو اپنے سے قریب کر سکیں۔ تو ایک طبقہ ان لوگوں کا تھا جو خلفاء کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی، جو بہت بڑے خطیب ہوتے ہیں، بہت قابل مانے جاتے ہیں، بہت ماہر مانے جاتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار بلکہ اکثر عام طور پر وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو احادیث نہیں ہوتی ہیں، واقعات بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، جس کی کوئی سند وغیرہ کا اتا پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بنا سر پیر کے قصے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے محدثین کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو عوام میں مشہور ہونے کے لیے، پبلک میں مشہور ہونے کے لیے وہ ایسی روایتوں کو گڑھ دیا کرتے تھے، ایسی جھوٹی موٹی باتیں بیان کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ قصوں سے اس کا تعلق ہو، چاہے احادیث سے اس کا تعلق ہو۔ تو اب یہ ان کا کیا، یہ کیوں وہ کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کے اندر وہ اپنا دہشت، اپنا رعب، اپنا مقام، اپنا مرتبہ وہ پیدا کر سکیں۔ تو ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہوتا تھا، لیکن محدثین نے ان تمام طرح کے لوگوں کا پردہ چاک کیا۔ اسی طریقے سے ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو دین کے متعلق بہت زیادہ جذبے والے تھے، بہت زیادہ جذبے والے تھے، ان کے اندر دین کو پھیلانے کا بہت زیادہ جذبہ ہوتا تھا، لیکن کیا کریں، ان کا طریقہ غلط تھا۔ تو جذبہ بسا اوقات بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے طریقے کی وجہ سے وہ جہنم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں، تو المتحمسون للدین، کہ بعض لوگ ایسے تھے وہ جو دین کے تئیں بہت زیادہ جذبہ رکھتے تھے، دین کو پھیلانے کا جذبہ تھا، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ احادیث کو گڑھتے تھے، احادیث کو گڑھتے تھے، کس میں؟ فضائل اسلام، اسلام کے فضائل کے متعلق وہ روایات گڑھتے تھے۔ اور ان کا کیا، ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ دین سے بہت بے رغبت ہو رہے ہیں، اسلام سے بہت بے رغبت ہو رہے ہیں، قرآن سے بہت بے رغبت ہو رہے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس طریقے سے احادیث بیان کی جائیں، وہ چاہے وہ گڑھی ہوئی ہیں تو کم سے کم لوگوں کا دین سے تعلق تو رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کچھ بھی بیان کریں، یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص ہم پہ جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے اور یہ بہت بڑی سزا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان مانتا ہے۔ اسی لیے جب احادیث کو بیان کیا جائے تو اس کو بہت چھان پھٹک اور چیک کر لیا جائے، معلوم کر لیا جائے کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ خاص طور سے اس میں جو خطباء ہیں، جو مقررین ہیں، جو پبلک کے درمیان جو داعی بن کر کے گھوما کرتے ہیں، ان کے لیے اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ پبلک کے درمیان رہتے ہیں، اور پبلک کے درمیان ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو سنت کے خلاف ہے، یا سنت میں وہ چیزیں نہیں ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کی ہے۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں نے بتایا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے تئیں بہت زیادہ جذبے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نام ہے ابو اسما نوح ابن ابی مریم، یہ مرو کے قاضی تھے، مرو ایک شہر تھا، تو وہاں کے وہ قاضی تھے۔ انہوں نے قرآن کی ہر سورہ کے متعلق، ہر سورہ کے فضائل کے متعلق احادیثیں گڑھ رکھی تھی،
ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھا کہ لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں تو ہم نے قرآن کے متعلق ہی احادیثیں گھڑ ڈالی۔ اسی طریقے سے ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی تھا جو تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اب دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نفع نہیں ہو رہا، تو وہ جھوٹ بول کر کے یعنی اس کے متعلق انہوں نے احادیث کو گڑنا شروع کر دیا۔ جیسے بیگن ہوتا ہے، بازاروں میں بکتا ہے، تو اب اس زمانے میں بیگن نہیں بک رہا تھا، لوگ نہیں کھا رہے تھے، تو بیگن کے متعلق روایات کر دی گئی کہ آپ بیگن جس کے لیے کھاتے ہو فی بعض جات شفاء لما اکیل لہ، یعنی آپ جس کے لیے بھی بیگن کھائیں اس میں شفا ہے، یعنی آپ کو کوئی بھی بیماری ہو آپ بیگن کھا لیں آپ شفا یاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے اس طریقے سے روایت کی۔ تو کوئی دین کو تجارت بنا رہا ہے، کوئی دین کو کاروبار بنا رہا ہے، کوئی دین کو وہ سیڑھی بنا کر کے چاپلوسی کر رہا ہے، کوئی دین کو بنا کر کے جو عوام میں مشہور ہونا چاہتا ہے، اپنا فین فالوئنگ بڑھانا چاہ رہا ہے، کوئی دین کو بنیاد بنا کر کے خلفاء اور عمراء جو حکام ہیں سیاست پولیٹکس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی دین کو بنیاد بنا کر کے الحاد اور کفر پھیلانا چاہ رہا ہے۔ یہ ساری کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ بتائیے ذرا اندازہ کیجئے کہ محدثین نے کس قدر کوشش کی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، سنت کے حفاظت کے متعلق، اور ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی تھا جو احادیث گڑھتے تھے اپنے مذہب کی حفاظت میں، یعنی ہر شخص اپنے اپنے مسلک سے جڑا ہوا ہے تو اپنے مسلک کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے وہ روایت گڑھا کرتے تھے۔ جیسے شیعوں کی بات آئی، روافظ کی بات آئی، ان میں سے ایک شخص ہے میسرہ بن عبد ربہ، یہ وہ شخص ہے اس نے باقاعدہ اقرار کیا، کیا اقرار کیا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے متعلق کتنی روایتیں گڑھی ہیں؟ 70 حدیثیں گڑھی ہیں۔ کتنی؟ 70۔ اب بتائیے کتنے رافضہ ہیں، وہ کتنے روافظ ہیں اور کتنی زیادہ روایتیں گڑھتے ہوں گے؟ تو باقاعدہ یہ جو روافظ ہیں یہ اپنے مذہب کے متعلق یہ جو بدعتی لوگ ہیں، خرافاتی لوگ ہیں، یہ اپنے مذہب کے متعلق یہ احادیث تک کو بھی وہ سیڑھی بنا لیتے تھے اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک زمانے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ماننے والے ہیں، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان دونوں میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہوتی تھی، بہت زیادہ مناظرہ ہوتا تھا، تو ان کے متعلق بھی حدیثیں گڑھ دی گئیں۔ حدیث کیا گڑھی گئی؟ انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے فلاں سند ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو حنیفہ اس امت کے چراغ ہوں گے، اس امت کا نور ہیں، سراج امتی ابو حنیفہ اس امت کے چراغ ہیں۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دجال امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے دجال ہیں۔ اس طریقے کی روایتیں گڑھی گئی تاکہ حنفی مذہب فروغ پائے، شافعی مذہب سمٹ جائے۔ تو یہ ساری کی ساری کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ موضوع کے متعلق یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام خرافات سے دور رکھے۔ اسی طریقے سے الطعن فی الراوی یعنی راوی میں نقص ہے کے متعلق جو پہلی صفت تھی الکذب، اس کے متعلق ہم نے گفتگو کی اور اس کو مثالوں سے مختلف نائیوں سے واضح کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا پوائنٹ ہے التہمۃ بالکذب، یعنی یہ کہ کسی بھی راوی پر جھوٹ کا الزام لگا دیا جائے، جھوٹ کا الزام لگا دیا جائے۔ کیسے؟ علماء نے کہا ہے وَذَلِكَ أَن يَنْفَرِدَ الرَّاوِي فِي الرِّوَايَةِ، وہ یہ کہ راوی جو ہے وہ حدیث کو بیان کرنے میں تنہا ہو، عن الناس، لوگوں سے، یعنی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ اکیلا آدمی ہے جو کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کہ وَيُخَالِفُ الْقَوَاعِدَ الْمَعْلُومَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، اور دین کے جو بنیادی قواعد ہیں، جو عام قواعد ہیں، ان کے برخلاف وہ حدیث روایت کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں اس مسجد میں خطبہ ہو رہا ہو اور ہر آدمی کہے کہ نہیں مولانا نے رمضان کے متعلق خطبہ دیا ہے، عید کے متعلق خطبہ دیا ہے، لیکن وہ کہے کہ نہیں انہوں نے رمضان کے متعلق خطبہ نہیں دیا ہے، انہوں نے شوال کے متعلق خطبہ دیا ہے۔ وہ تنہا آدمی ہے اور پورا مجمع کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا نے کس پر خطبہ دیا ہے؟ رمضان کے متعلق خطبہ دیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ آدمی ایک تو تنہا بات بیان کرنے میں منفرد ہے، باقی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر یہ کہ تو ایسے شخص پر کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا نا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صحیح بات ان کی بات درست نہیں معلوم ہوتی۔ تو التہمۃ بالکذب یعنی جھوٹ کا الزام لگا دینا۔ تو آدمی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ محدثین کا ایک بڑا طبقہ ہے، وہ روایات کچھ بیان کر رہا ہے، یہ کچھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ دین کے جو بنیادی قواعد ہیں، اہم قواعد ہیں، اس کے برخلاف وہ روایات کو بیان
کر رہا ہے، تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس حدیث کو متروک کہا جاتا ہے، متروک۔ تو جیسے ایک روایت ہے، جیسے کہا گیا کہ صدقہ الدقیقی عن فرقد عن سمرہ اور عن ابی بکر، اس سند کے ساتھ جتنی بھی روایتیں مروی ہیں محدثین نے کہا ہے کہ یہ ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ صدقہ الدقیقی عن فرقد عن سمرہ عن ابی بکر، اس طریق سے جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں علماء نے اس کو قابل احتجاج نہیں جانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سند ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، عمرو بن شعیب عن جابر الجعفی عن الحارث عن علی بن ابی طالب، اس سند کے ساتھ، یعنی عمرو بن شعیب عن جابر الجعفی عن الحارث عن علی بن ابی طالب، اس طریق سے بھی جتنی روایتیں مروی ہیں علماء نے اس کو متہم بالکذب جانا ہے اور اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے۔ ایک روایت ہے، میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، جیسے سمرہ احادیث صدقہ دقیقی وہ فرقد سے روایت کرتے ہیں، فرقد سمرہ سے، اور سمرہ ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ خبن، وہ شخص جو دھوکہ دیتا ہے، یا خبن، ولا خائن، اور نہیں جو خیانت کرتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ولا بخیل، اور نہیں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو بخیل ہے۔ اسی طریقے سے اور یہ بھی کہا گیا بعض روایت میں ہے کہ وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو بدخلق ہے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال لیکن اس سند کے ساتھ، یعنی صدقہ دقیقی عن فرقد عن سمرہ عن ابی بکر کی روایت کے متعلق جتنے بھی اس طریق سے روایتیں مروی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ التہمۃ بالکذب، یعنی اس پر کذب کا بہتان ہے اور اس کی روایت کو لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، فحش الغلط کثرت الغفلہ والفسق لم یبلغ الکفر، لم یبلغ الکفر، یعنی یہ کہ انسان اگر بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، بالکل عام غلطی کرتا ہے، ایسی غلطی کرتا ہے کہ اس کو کوئی بھی جان لے۔ اسی طریقے سے کثرت الغفلہ، بہت زیادہ غفلت برتتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو فاسق اور فاجر ہے لیکن اس حد تک فاسق و فاجر نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے، اسلام سے ہی نکل جائے، تو اس کی روایت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ دیکھیں، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 661 ہے، اور یہ ہے ابو ذکیر یحییٰ ابن سعد ابن قیس عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ کی طریق سے، ابو ذکیر یحییٰ ابن سعد ابن قیس عن ہشام عن عروہ عن ابیہ عن عائشہ، اس طریق سے یہ روایت مروی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کل البلح بالتمر، کل البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا اکل غضب الشیطان، اس حدیث میں کیا کہا گیا کہ جو کھجور ہوتا ہے اور ایک کچا کھجور ہوتا ہے، ان دونوں کو، پکا کھجور دونوں کو ملا کر کے کھاؤ۔ اور پھر کہا گیا فإن ابن آدم، جب ابن آدم کیا کرتا ہے، فإن ابن آدم اذا اکل، جب وہ ایسا کر کے کھاتا ہے، یعنی کچا اور پکا دونوں ملا کر کے کھاتا ہے، غضب الشیطان، شیطان غصہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ایسی غلطی کی گئی جو بہت زیادہ عام ہے، یہ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے کہ فحش الغلط، تو اسی کے لیے کہا گیا فحش الغلط کثرت الغفلہ والفسق۔ تو یہاں میں نے صرف ایک مثال دے کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہاں جو ابو ذکیر ہیں یہ تنہا اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، لیکن تنہا بیان کرنے کے باوجود بھی وہ اس لائق نہیں ہے کہ تنہا ان کی روایت کو قبول کیا جائے۔ تو یہ کیوں؟ اب اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ فحش الغلط ہے، بہت عام غلطی، بہت واضح غلطی تھی، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم میں نے بتایا تھا الوہم، کبھی کبھار الوہم للراوی، یعنی یہ کہ راوی جو ہے وہو ان یروی الحدیث علی سبیل التوہم، کہ راوی حدیث کو بیان کرے وہم کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر، اسے یقین نہیں ہے، جزم ایک دم بالکل پختہ یقین نہیں ہے، اور شک کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر وہ حدیث کو بیان کرتا ہے، تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک حدیث ایک ہی سند کے ساتھ مروی ہوتی ہے،
تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر سند میں غلطی ہے تو متن بھی غلط ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی راوی ہے حدیث کو بیان کر رہا ہے اور ایک ہی سند ہے اس کا، تو سند میں غلطی کرے گا تو متن میں بھی خلل پیدا ہوگا. لیکن اگر ایک حدیث ہے اس کی کئی سندیں ہیں، ایک حدیث ہے اس کی کئی سندیں ہیں، تو اگر ایک سند میں غلطی ہو رہی ہے تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا سند بھی غلط ہوگا یا متن میں بھی خرابی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ جو دوسری سندیں ہوں وہ صحیح ہوں. اس کی مثال آپ دیکھیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے یعلا بن عبید التنافسی یہ سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں. سفیان ثوری یہ عمرو بن دینار اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البیعان بالخیار، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے، دو خریدنے اور بیچنے والے، ان دونوں کو اختیار ہے ما لم یتفرقا، یہاں تک کہ وہ جدا نہ ہو. یعنی دو شخص ہیں وہ مول بھاؤ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو انہیں تب تک اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے، الگ نہیں ہو جاتے. تو بہرحال یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2109 ہے. اس روایت میں کیا بتانا یہ مقصود ہے کہ یعلا بن جو عبید التنافسی ہیں ان کو وہم ہوا ہے. کن کے متعلق؟ یعلا بن عبید التنافسی جو سفیان ثوری سے روایت کر رہے ہیں، اور سفیان ثوری کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عمرو بن دینار. تو عمرو بن دینار کے متعلق یعلا بن عبید التنافسی کو وہم ہوا ہے کہ وہ عمرو بن دینار ہیں، حالانکہ وہ عبداللہ ابن دینار ہیں، حالانکہ وہ عبداللہ ابن دینار ہیں. اور یہی حدیث حکیم ابن حزام کی سند سے مروی ہے اور بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2108 ہے. اور پہلی والی روایت کیا ہے؟ حدیث نمبر 2109 ہے. اور یہ دوسری روایت ہے حکیم ابن حزام کی بخاری کی حدیث نمبر 2108 ہے. یہ باقاعدہ دوسری سند کے ساتھ مروی ہے، اس میں عبداللہ ابن دینار ہے. تو بہرحال یہ روایت سند ہے، کیونکہ اس کی اب میں نے یہ بتایا کہ اس میں کئی طرق ہیں. ایک تو طرق وہ تھا جس میں یعلا بن عبید التنافسی ہیں، دوسرا یہ کہ نیچے والا جس میں حکیم ابن حزام ہے. تو اب دوسرے جو سند ہے اس سے اس کا جو وہم ہے وہ دور ہو جا رہا ہے، تو اس روایت کو قبول کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک ہی روایت ہے اور اسی میں وہم پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اگر سند میں غلطی ہے تو متن میں بھی خلل پیدا ہوگا. لیکن اگر کئی سندیں ہیں تو ایک سند کے خراب ہونے سے لازم نہیں آتا کہ دوسرا سند میں بھی وہم پیدا ہوگا. بہرحال یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. اس کے بعد اسی طرح ایک اور مثال کہ متن میں وہم کیسے پیدا ہوتا ہے. دیکھیں روایت بخاری اور مسلم کی ہیں. یہ روایت ہے ابو سعید بن ابی مریم، وہ حضرت امام مالک سے روایت کرتے ہیں. مالک اپنے استاد زہری سے روایت کرتے ہیں. زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ہی تم باہم ایک دوسرے سے حسد کرو. ولا تدابروا، اور نہ ہی تم ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو. ولا تنافسوا، بتانا یہ مقصود ہے. ولا تنافسوا یہ اس روایت میں موجود نہیں ہے. یعنی یہ جو روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے، اور بخاری میں دو جگہ یہ روایت مرہی ہوئی ہے. حدیث نمبر 6065 اور حدیث نمبر 6076. ان دونوں میں یہ جو تنافسو کا لفظ موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت کے اندر تنافسو کا لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ کہاں موجود ہے؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور صحیح مسلم کے اندر جو موجود ہے تنافسو کا لفظ، یہ دوسری روایت میں ہے. دوسری روایت میں ہے. روایت کس طریقے سے ہے؟ روایت دیکھیں، یہ وہ جو روایت ہے یہ مالک روایت کرتے ہیں ابی الزناد سے، ابی الزناد عن الاعرج سے، اعرج سے، اور اعرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اس میں ہے ایاکم والظن، کہ بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹ ہوتی ہے. یعنی سب سے خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جھوٹ میں سے، سب سے خطرناک شکل ہے جھوٹ کی. اس کے بعد کہا لا تحسسوا، لا تحسسوا، یعنی ایک دوسروں کے باتوں کے پیچھے مت پڑا کرو. ولا تجسسوا، لا تحسسوا مطلب ایک دوسرے کے، ولا تجسسوا، اور نہیں ایک دوسرے کے عیب تلاش کیا کرو، جاسوسی کیا کرو، خفیہ باتیں معلوم کیا کرو. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، اور نہیں تم ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرو، یعنی ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں سبقت کرنا. ولا تحاسدوا، اور نہیں ایک دوسرے سے حسد کرنا. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2563 ہے، اور صحیح بخاری میں یہ روایت 6066 ہے. تو
تو اس میں جو تنافسو کا لفظ ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن راوی کے اپنے وہم کی وجہ سے انہوں نے تنافسو کا لفظ اس روایت میں ڈال دیا۔ لیکن اصلاً اب یہاں جو متن میں جو خرابی تھی وہ کئی سندوں سے یہ چیزیں واضح ہو گئی، تو اب یہ جو متن میں جو وہم کی بنیاد پر وہ ہوا ہے، وہم کی بنیاد پر یہ جو متن ادھر کا ادھر ہو گیا ہے، اب چونکہ واضح ہو گیا اس وجہ سے اس کو قبول کر لیا جائے گا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ بہرحال آج کے درس میں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اسباب الطعن فی الرواۃ یعنی راوی میں جو نقص ہوتا ہے اس کے متعلق گفتگو کی، اور ہم نے بتایا کہ اس کی 10 قسمیں ہیں، 5 کا تعلق عدالت سے ہے، 5 کا تعلق ضبط سے ہے، اور اس میں سے پہلی قسم ہے کذب، اور جس کو موضوع روایت کرتے ہیں، اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری قسم التہمۃ بالکذب کے متعلق گفتگو کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے اور مثالوں سے اس کو واضح کیا ہے۔ اس کے بعد فحش الغلط، کثرت الغفلہ اور فسق، یعنی ان 3 صفتوں کے متعلق گفتگو کی ہے، اور ان میں سے ایک مثال یعنی فحش الغلط کی دلیل دے کر کے ہم نے اپنی بات کو ختم کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم وہم کے متعلق گفتگو کی ہے، اور وہم کی 2 قسمیں میں نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر سند ایک ہی ہے، متن ایک ہی ہے، تو سند میں غلطی ہونے کی وجہ سے متن میں بھی خلل پیدا ہوگا۔ اگر کئی سندیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سند میں غلطی ہونے کی وجہ سے بھی متن میں بھی غلطی ہو۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ متن میں غلطی ہوتی ہے، متن کی مثال دے کر کے آپ کو بتایا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہم جو ہوتا ہے یہ کس میں، متن میں بھی ہوتا ہے، تو متن کی بھی مثال آپ دے کر کے آپ کو سامنے واضح کیا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس فن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔